بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں سجاد استی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لشاری رنگ ٹی وی۔ ناظرین، آج کی میں موضوع لشاری کے حوالے سے سیاست کی بہت ہی انٹرسٹنگ یہ چند الفاظ ویڈیو آپ کے لیے حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا پیغام لشاری کے ان سیاسیوں اور وڈیروں کے نام ہے جو یقیناً موضوع لشاری کے خود ہی وارث بنے پھرتے ہیں۔ آج میں ان کو اینا دکھانا چاہتا ہوں، تو آؤ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دی گئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ایسی اور خوبصورت ویڈیو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناظرین، میرے موضوع لشاری میں غالباً اس 2018 سے لے کر اب 2022 ہو چکا ہے، 5 سال گزر گئے ہیں۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز اس شعر سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، وہ جس کو خیال نہ اپنی آپ حالت بدلنے کا۔ ناظرین، یقیناً ہم باہر کے علاقوں میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت روڈ ہے، کارپیٹ روڈ بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے موضوع لشاری کی پرانی سڑکیں جو ہیں وہ مرمت تک نہیں ہو سکی۔ لشاری پل سے لے کر بستی لشاری تک جو روڈ ہے وہ آج تک مرمت نہیں ہو سکا۔ 5 سال سیاست کے گزر چکے ہیں، آج تک نہیں مرمت ہو سکا۔ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول لشاری جس کی کنسٹرکشن مکمل ہو چکی ہے، غالباً کنسٹرکشن ہوتے ہوتے بھی یقیناً اس کو غالباً 8 سے 10 سال لگ گئے ہیں۔ یہ 2014 میں اس کی بلڈنگ منظور ہوئی تھی، اس کا سامان جو ہے ہمارے علاقہ میں آیا تھا، لیکن اس سال 2022 میں اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی ہے، بلکہ 2022 سے پہلے بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، یقیناً اس کا کنسٹرکشن مکمل ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک ہمارے بچیوں کی کلاسز کا آغاز نہیں ہوا، یقین جانیں۔ اور اس کے علاوہ ایک فلٹر پلانٹ ہمارے موضوع لشاری میں آیا تھا جس کو چلانے میں یقیناً بڑے دن لگ گئے تھے، اور غالباً ہمارے موضوع لشاری میں آنے سے بعد ہی روڈستان میں وہ یعنی کہ پانی کا فلٹر پلانٹ منظور ہوا تھا۔ وہ ہمارے موضوع لشاری سے پہلے وہاں وہ چل چکا تھا، ہمارے یعنی کہ علاقہ میں اس سے بعد میں یہ اس کا پلانٹ جو ہے وہ چلا تھا۔ اور اس کے بعد ہم یقیناً بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے موضوع لشاری کا جو قبرستان ہے، یقیناً اس کی 4 دیواری کا بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے وڈیروں نے ہمارے قبرستان کی جو زمین ہے اس کو ہڑپ کیا ہوا ہے، یا وہاں پہ اپنی فصلیں اگاتے ہیں، اس لیے لہٰذا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی 4 دیواری دیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا جو قبرستان کی طرف جانے والا سولنگ ہے وہ یقیناً ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اگر بارش ہو جائے تو ہم وہاں سے میت لے کر نہیں گزر سکتے، اگر گزرتے ہیں تو یقیناً کندھوں پہ اٹھا کر ہم نہیں گزر سکتے۔ اتنی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ یقیناً ہمیں اگر بارش ہو جائے تو انتظار کرنا پڑے گا ہمیں اپنے میت کو مدفن کرنے کے لیے۔ اور اس کی 4 دیواری کے علاوہ اس کا سولنگ جو ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے اس کو بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آج کے یہ بڑے سیاسیوں کے کہ وہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں۔ اور لشاری بنگلہ جو ہمارا لشاری بنگلہ ہے اس کے اور درگاہ شاہ کے درمیان ہمیں ایک پل کی ضرورت ہے، جو ہم یقیناً قبرستان کی طرف جو لوگ تدفین کرنے کے لیے آتے ہیں، یا تو وہ درگاہ شاہ سے آتے ہیں یا پھر ہمارے یہ بنگلہ لشاری بنگلہ سے آتے ہیں، یعنی کہ پورا دن گزر جاتا ہے، یعنی صرف میت کو موضوع لشاری مدفن کرنے کے لیے آنے کے لیے پورا دن۔ اور اس کے علاوہ بچیاں جو ہیں اور بچے جو ہیں یقیناً ان کو سکول میں آنے کے لیے بھی بہت ٹینشن ہوتی ہے، بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ ہمارے یا جو پارک ہے، یعنی کہ پتلا ہو گیا، اس طرف کے جو بچیاں اور بچے ہیں ان کو یا تو بنگلہ پل سے گزر کر آنا پڑتا ہے یا پھر درگاہ شاہ سے گزر کر آنا پڑتا ہے۔
یعنی کہ آتے آتے کافی ٹائم ہو جاتا ہے، واپسی پہ جاتے جاتے بچیوں کو رات ہو جاتی ہے، اور ہمارے علاقہ میں بچیوں کے ساتھ 2 حادثے بھی ایسے ہو چکے ہیں صرف یہ ان پلوں سے گزر کر جانے کے لیے، یعنی کہ لیٹ ہو جاتی تھی، ٹائم کافی ہو جاتا تھا۔ تو یقیناً اس بات کو بھی مد نظر رکھیں، اور اس کے علاوہ الیکشن ہوتا ہے تو ہمارے علاقہ میں یہ گہمی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارے جو وڈیرے لوگ ہیں، موضوع اشاری کے جو آج کل مالک بنے پھرتے ہیں، یقیناً انہوں نے اپنے کام تو نکلوا لے ہیں لیکن غریب عوام کا خیال نہیں کیا۔ ووٹ مانگنے کے لیے تو وہ حاضر ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد حلقے میں نظر تک نہیں آتے، اور موضوع اشاری کو یقیناً اگنور کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا بہت ہی گریجویٹ علاقہ ہے، یعنی کہ اس علاقہ کے جتنے بھی لوگ ہیں گریجویٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کسی نہ کسی شعبے میں وہ ضرور کام کرتے ہیں۔ یقیناً موضوع اشاری کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے؟ موضوع اشاری کی پرانی سڑکوں کی مرمت تک نہیں ہو سکتی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نااہلی اور سستی کن لوگوں کی وجہ سے ہے؟ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی موضوع اشاری کی غیور عوام سے، جاگ جاؤ، اپنے علاقہ کے لیے جاگ جائے، اپنے بچوں کے لیے جاگ جاؤ، اپنے ان وڈیروں سے جان چھڑواؤ جو کئی سالوں سے اپنے موضع پہ ایک اژدہا کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ مہربانی کر کے ان سے جان چھڑوائیں۔ سیاست میں ایسے لوگوں کا چناؤ کریں جو آپ کی خدمت کر سکیں، یہ نہیں کہ ووٹوں کے دوران وہ حلقہ میں نظر آئیں اس کے بعد وہ نظر تک نہ آئیں۔ یقیناً بہت دکھ ہوتا ہے، ہم باہر کے علاقوں میں جاتے ہیں تو یقیناً دیکھ کر ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارا علاقہ کیسا ہے، ہمارے علاقے کی سیاست کیسی ہے۔ اور باہر دیکھو، ہاں یہ بڑے بڑے سیاسی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنے ڈیروں پہ، اپنے علاقوں پہ بڑے بڑے کارپیٹ روڈ بنوا لیے ہیں۔ یقیناً یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم نے آج تک کوئی الفاظ تک انہیں نہیں کہا، ہم اپنا حق ماننے کے لیے چیختے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں۔ یار ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں، ہم ان سے اپنا کام اور ہم اپنا مطالبہ کرنے کے لیے ہم اپنا مطالبہ ان سے پورا کروا سکتے ہیں، نہیں تو آئندہ جب ووٹ لینے کے لیے آئیں تو ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم کوئی نیا لیڈر انتخاب کریں گے اس طرح کا۔ یعنی کہ جس طرح الیکشن میں ہمارے پچھلی دفعہ افتخار خان آئے تھے، ان کو کامیابی نہیں ہوئی تھی لیکن وہ ہمارے لیے، ہمارے علاقے میں وہ لیڈر نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے حلقہ والوں کو یقیناً جانے یہ جو سیاسی لوگ ہیں نا، ہم ادھر ان کے پاس کام لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمیں ایسا دیکھتے ہیں جیسے آج کل لوگ کرونا وائرس کو دیکھتے ہیں، یہ سیاسی ہم لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں۔ ایک نے یقین جانو، ہمارے جو علاقے کے وڈیرے ہیں، میں کسی کو یہ طنز کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں، یہ صرف آئینہ حقیقت جو ہے میں ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ویسے انہوں نے حلقے والوں کو دیکھنا اس طرح شروع کر دیا ہے کہ جیسے کرونا وائرس کو دیکھتے ہیں۔ ایک نے تو اپنے گھر کی طرف جانے والی سڑک بنوا لی، پتہ نہیں انہیں کہاں سے ملی ہے، اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ڈیرے تک جانے کے لیے جو پکی سڑک ہے وہ منظور کروا لی ہے، اور یہ ہم نہیں جانتے کہ خدا را ان پر کس نے ترس کھایا ہے، کس نے نہیں کھایا، یہ ہمیں کنفرم نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ تو اپنا مطلب نکال لیتے ہیں، کچھ فیملیز نے اپنے بچوں کی نوکریاں لگوا لی ہیں تو ان کا کام ایسے نکل گیا ہے۔ یعنی کہ جو ہمارے وڈیرے ہیں ان کو ہم ہاتھ باندھ کر ریکویسٹ کرتے ہیں، خدا را یہ غریب عوام کی طرف بھی دیکھیں، صرف آپ اس موضوع اشاری پہ اژدہا کی طرح نہ بیٹھیں۔ اور اس کے علاوہ میرے گاؤں، میرے چک پائی ملہ اسکیم، جہاں پہ ہر دفعہ سیاست آتے ہیں، سیاحی آتے ہیں، ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد اس کی طرف دیکھتے تک نہیں ہیں۔ ہمارے چک پائی ملہ اسکیم کا جو سب سے ایشو تھا، یقیناً ہمیں اپنے گھروں سے ہمارے نکاس کا جو پانی ہے وہ تک نہیں نکالنے دیتے۔ ہر سال آتے ہیں، ہر سال وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں، ہم آپ کے لیے یہاں حوضی بنوائیں گے، ہم آپ کو پکے نالے دیں گے، یوں کریں گے، یہاں کریں گے، سولنگ دیں گے، یقیناً لیکن 5 سال گزر جاتے ہیں، وہ مڑ کر نہیں دیکھتے۔ ہم لوگ تو صرف راستہ تکتے رہ جاتے ہیں کہ کب آتے ہیں جی ہماری مراد سننے کے لیے، ہمارے یہ جو
ہمارے مسائل دیکھنے کے لیے کب آتے ہیں، یقیناً ہمارے علاقہ میں وہ نظر تک نہیں آتے۔ اور اس کے علاوہ جو غالباً الیکشن سے پہلے، یہ اس 2018 کا جو الیکشن ہے، اس سے پہلے ہمارے چاہ کری والا سے لے کر موضع دھنگانا ہو گیا، کبیر والا ہو گیا اور بیر والا، یہاں پہ تقریباً 3000 فٹ سولنگ تھا جو انہوں نے پہلے اس گرانٹ کو منظور بھی کیا تھا اور بیڈ بھی لگوایا تھا، یعنی کہ سولنگ کا بیڈ تک بھی لگ گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب انہیں کامیابی ہوئی الیکشن میں، غالباً کچھ ٹوٹکا غالباً کچھ فٹ وہاں پہ سولنگ بنا بھی ہوا ہے، تو جب ان کو کامیابی ہوئی تو وہ کام وہاں رک گیا تھا۔ غالباً یہ اس گرانٹ کو منظور کرانے والے فیصل جبوانہ خان اور جو ہیں ہمارے منور خان صاحب ہیں، اور بھی کچھ سیاسی لوگ ہیں، لیکن میں کسی کو طنز اور نشانہ نہیں بنانا چاہتا۔ ناظرین، کچھ ہوش کے ناخن لے، یقیناً ہمارے علاقہ، جیسا میں کہہ رہا ہوں، دوسرا کری والا، دھنگانے والا، بیری والا سے لے کر جو سولنگ منظور ہوا تھا وہ آج تک نہیں بن سکا۔ منظوری بھی ہو گئی تھی، بیڈ بھی بن گیا تھا، کچھ ٹوٹکے وہاں پہ سولنگ پہ لگ گئے تھے۔ یقیناً اگر بارش آ جائے تو یہ موضع دھنگانے والا، کبیر والا اور لشاری والے کے لوگوں کو وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچیوں کو سکول جانے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، کچی سڑک ہے، وہاں سے گزرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے۔ یقیناً بہت زیادہ یہ مسئلہ آتا ہے۔ ناظرین، آپ میری اس باتوں پہ اگر متفق ہیں، یقیناً یہ ہمارے دکھ میں شریک ہونے کے لیے نہیں آتے یہ صرف یہ دکھ دکھائی کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے حلقہ میں یا ہمارے علاقے میں یہ نظر آتے ہیں تو صرف سورت فاتحہ کے لیے آتے ہیں، یا کوئی ایسی جہاں پہ ان کو پروٹوکول دیا جائے گا وہاں اس کے لیے وہ حاضر ہوتے ہیں، وہاں اس کے علاوہ آپ یہ حلقہ میں نظر نہیں آئے گے یقیناً۔ اور اگر آپ میری اس بات سے متفق ہیں، اگر آپ میری اس بات پہ جو میں نے یہ الفاظ کی ہیں اس سے آپ اتفاق رکھتے ہیں، تو آپ ایک اچھا سا کمنٹ میری اس ویڈیو کے نیچے ضرور چھوڑیے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو میرے چینل لشاری رن ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور میری آج کی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اس کو شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔